Assalamu alaikum students, hope you are all fine, and here we are, the continuation of your AS Physics 97202, chapter number 1 we are discussing, which is physical quantities and units. Topic of today's discussion or lecture is errors in the measurement of physical quantities. Overall lecture number of this chapter 1 is 5. In the measurement of physical quantities, basically whenever you are measuring any quantity and whatever the measurements you are taking to get a better result, but you will make or you can make a mistake and or error, and this is something which we have to discuss. Here the measurement of the physical quantities involves two types of errors. One is termed as the random error and the second is termed as the systematic error. Now one by one we will discuss both of these errors and what we can do about these errors. First of all, random error. When you will talk about the random error, so the word random is telling you the main story, the randomness. So basically what we can define and how we can define the random error are those errors which are made by observer because of incorrect judgment in making a measurement or a small change in the conditions of the measurements. کیا مطلب ہے اس کا کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر کوئی ہم ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں تو اس میں جو ایکسپریمنٹ کرنے والا ہے یا جو آبزرور ہے وہ اگر کوئی مسٹیک کرتا ہے، وہ اگر کوئی ایرر کرتا ہے تو اس ایرر کو ہم رینڈم ایرر کہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو دوسری بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی اسمال چینج آ رہی ہے کنڈیشنز میں میجرمنٹ کی تو وہ بھی رینڈم ایرر کہلائے گی. تو بیسیکلی یہ جو ہے وہ ایک انکریکٹ ججمنٹ ہے آبزرور کی، یا جو ہے وہ کنڈیشنز میں چینج ہے، اور وہ کنڈیشن جو اگر چینج ہو رہی ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ رینڈم ایرر کی سچویشن ہے. اگر آپ ایگزامپلز اس میں دیکھیں تو اس میں ہمیں کئی ایگزامپلز ہمارے پاس ہیں. مثلا بہت ایک نارمل ایگزامپل جو ہے وہ آپ کے پاس ایررز ڈیو ٹو پیرالیکس ہے، جس کو ہم پیرالیکس ایرر بھی کہتے ہیں وین ریڈنگ اے اسکیل. اگر ہم ون بائی ون اس کو دیکھیں تو ایررز ٹو دی پیرالیکس یا پیرالیکس ایرر جو ہے وہ اس کو ہم کیسے جو ہے وہ نوٹ کر سکتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ اس کو ہم یہاں پر اگر ہم ایک جو ہے وہ سپوز کہ ایک اسکیل لے رہے ہیں اور اس اسکیل میں یا رولر لے رہے ہیں، یا رول جو ہے وہ میجرمنٹ کے لیے ہم نے ایک رولر لیا ہوا ہے اور اس کو ہم آبزرو کر رہے ہیں، اور آبزرور کی آئی جو ہے وہ ڈفرینٹ پوزیشنز پر پلیس ہے، اور ظاہر ہے کہ اس ڈفرینٹ پوزیشنز پہ پلیس ہونے کی وجہ سے جو اس کا جو اینگل ہے وہ مختلف ہوگا. اور ہم نے کہا کہ جی ہمارے پاس جو ہے وہ مثال کے طور پر یہ اگر ہم لائن فالو کریں تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ سپوز پوزیشن پی ہے، یہ کیو ہے، یہ آر ہے. تو اگر ہم پی پوزیشن سے دیکھ رہے ہیں اس کو، تو پی پوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ایک لائن بن رہی ہے، لائن آف سائٹ جس کو آپ کہیں، وہ کچھ اس طرح سے بن رہی ہے کہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کہیں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ آئے گا. اسی طریقے سے اگر ہم یہاں دیکھیں تو وہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس طرف آئے گا. یعنی پوزیشنز پی اور آر سے جو ریز آ رہی ہیں یا جو ریز جو ہے وہ پی اور آر کو جا رہی ہیں، ان میں اگر آپ غور کریں تو ایکچوئل ویلیو جو یہ ہے یا ایکچوئل پوزیشن جو یہاں ہے اس سے پی کی پوزیشن کے لحاظ سے، یعنی آئی اگر ہم نے پوزیشن پی پہ رکھی ہوئی ہے تو ہمارے پاس ایکچوئل ریڈنگ جو ہے اس سے ہمیں اسمال ویلیو آئے گی، اور اگر ہمارے پاس پوزیشن آر ہو تو اس سے ہمیں جو ہے وہ یہاں تھوڑی سی لارجر ویلیو ملے گی. اور اس قسم کے ایرر کو ہم پیرالیکس ایرر کہتے ہیں. اور یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اسکیل چاہے آپ کا ہاریزنٹل پلیس ہوا ہوا ہو یا آپ کا ورٹیکل پلیس ہوا ہوا ہو، یہ دونوں پوزیشن میں یہ سچویشن ہو سکتی ہے. اور ہم جب ایکسپریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کوئی بھی، یا آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کوئی ریڈنگ، تو یہ جو مسٹیک ہے یہ ہمیشہ پاسبل ہے کہ جو آبزرو کرنے والا ہے اس کی جو آئی ہے وہ ایکچوئل پوزیشن کو پلیس کرنے کے بجائے
یعنی یہاں فرض کر لیجیے کہ ہمارے پاس ایک ریڈنگ تھی اور اس ریڈنگ کو نوٹ کر اس یہاں سے اگر ہم نے نوٹ کیا ہے تو یہ ایک سچویشن ہے، لیکن ہم یہ بھی دیکھ کر سکتے ہیں کہ ہم کہیں یہاں چلے جائیں اور جو ہے وہ یہاں سے ہم دیکھ رہے ہوں، تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے پاس پوزیشن جو ہے وہ اس کی ڈفرینٹ ہو جائے گی، کہیں یہاں آ رہے ہیں اور جو ہے وہ اگر یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں نیچے کی سائڈ سے تو وہ پھر آپ کے پاس پوزیشن دوسری ہو جائے گی۔ بلکہ اس کو اگر آپ غور کریں تو یہ انفیکٹ یہاں سے رے کہیں یہاں جاتی ہوئی نظر آئے گی، اور دوسری سائڈ سے اگر آپ دیکھیں گے تو جو یعنی اس کو پوزیشن فرض کیجیے کہ اے بی سی آپ کہہ دیں، تو پوزیشن اے بالکل اسٹریٹ ہے، لیکن پوزیشن بی اور پوزیشن سی سے آپ کے پاس ڈفرینٹ پوزیشنز پر مارکنگ ملے گی یا ریڈنگ آپ کو ڈفرینٹ آئے گی۔ تو اس طرح اگر آپ پوزیشن بی اور پوزیشن سی سے دیکھ رہے ہیں کسی اسکیل کو تو آپ کے پاس ریڈنگ ٹھیک نہیں ہے، یعنی ایرر آ رہا ہے، اور یہ ایرر جو ہے وہ پیرلیکس ایرر ہے۔ So this is one of the error you can make when you are acting as an observer. Similarly, if you have the screw gauge and you are using a screw gauge to measure the you can say suppose the thickness of the wire or something like this، اس وقت آپ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اسکرو گیج یوز کر رہے ہیں، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو اس کے بیک پہ ایک جو ہے وہ جو ہے وہ پارٹ موجود ہے جس کو آپ تھمبل کہتے ہیں، اس کو اگر آپ گھما رہے ہیں تو اس سے آپ کا اسکرو آگے بڑھتا ہے، اور یہ اسکرو جو ہے وہ آپ کی جو بھی باڈی یہاں پہ رکھی ہوئی ہے اس کو فکس کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو زیادہ ٹائٹ کر دیں گے یا کم ٹائٹ کر دیں گے تو جو ایکچوئل ریڈنگ آنی ہے اس سے کم یا زیادہ ریڈنگ آئے گی۔ یعنی مثال کے طور پر یہ مین اسکیل ریڈنگ تھی یہاں کہیں، اور پھر سرکولر اسکیل ریڈنگ بھی آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ یہ یہاں پر آنے کے بجائے آپ نے دیکھا کہ اس کا پریشر زیادہ یا کم ہونے کی وجہ سے جو ریڈنگ ہے وہ ڈفرینٹ آئے گی، تو اس ریڈنگ کو بھی آپ کہیں گے کہ یہ ایک جو ہے وہ ایک ایرر جو ہے وہ ریڈنگ ہے، اور ایرر کون سا ہے، رینڈم ایرر ہے، کیونکہ کبھی آپ نے یعنی ایک ریڈنگ لیتے ہوئے آپ کی جو ہے وہ پریشر کچھ اور ہے، دوسری ریڈنگ لیتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ اسکرو گیج پہ ایک دوسرا پریشر ڈالا ہے، تو ریڈنگ ظاہر ہے کہ آگے پیچھے آئے گی، اور وہ جو ایکچوئل ویلیو ہے اس سے اوپر نیچے ہو سکتی ہے، ہائر اینڈ لوور دین یور ایکچوئل ویلیو۔ سو اف یو آر یوزنگ ڈفرنٹ پریشرز دین واٹ ول ہیپن، دی ریڈنگ ول ناٹ بی ایکوریٹ، اینڈ دس inaccuracy or error is because of you, and this is something which is termed as the random error۔ اچھا، اسی طریقے سے جس طرح بھی ہم نے بات کی کہ ہمارے پاس کنڈیشنز جو ہیں ان کی بھی ہم نے بھی بات کی ہے، تو اگر فرض کر لیجیے کہ آپ کو ایک وولٹ میٹر اور ایم میٹر کی سچویشن دی جائے، میں یہاں ڈرا کر دیتا ہوں اس ڈائیگرام کو دوبارہ سے، یہ آپ کے پاس ایک بلب ہے سمپلی، اینڈ ہیئر یو ہیو اے سمپل سرکٹ، اینڈ ہیئر یو ہیو a situation that you have the voltmeter here, and of course you have the ammeter in line, and when you are closing this switch, then the current is flowing in this circuit, and you know that you will measure the current by your ammeter and the potential difference by using your voltmeter. So V is equal to IR. It means that if you are going to measure the resistance of suppose a bulb, then what will happen, you can say that the continuous flow of the current will generate a sort of heat, and because of this heating effect, of course the values of your current and potential will change, and because of that the value of the resistance of the bulb will change. Not only bulb, but instead of bulb, if you are using suppose here a simple resistance, I think you have already studied this resistance in your IGCSE or O level. So whether you are using a bulb or simple resistor, then the resistance of the resistor you can find out again by using the same formula V over I. But again the same thing, if you are not opening this switch after taking reading for a moment, then the current will keep flowing, and because of this flow of current, heat will develop and the temperature of the whole system will increase, and because of the temperature the resistance will change. So this wrong reading you can say, or this error in the measurement of the reading will be because of the condition change. So during the measurement of current and voltage across a wire, there is a variation in reading because of the heating effect of the current.
You know that instead of wire, you can talk in terms of bulb or in terms of simple resistor or whatever. Basically, wire is also something which has a resistance. Human reaction time is another, you can say, factor which make a difference. And here you have the situation that when you are starting or stopping a stopwatch during an experiment, like suppose if you are doing an experiment for the measurement of the time period of a pendulum, suppose, then of course you will use the stopwatch, but you have to start and stop stopwatch, and reaction time and human reaction time, and of course your concentration. If you are not concentrating at one point and you are concentrating more for the other reading, so these two readings or during these two readings your reaction time may be different, and because of that the time which you are going to measure will be different as well. Even if you are very perfect, then then you can make these mistakes. But if you are not a very perfect observer, then there is another, you can say, possibility. And the fifth point I have mentioned here, that the observer is less than perfect. यानी अगर आप इतने परफेक्ट नहीं हैं और आपने एक्सपेरिमेंट शुरू किया, तो जाहिर है कि आपके पास जो स्टॉप वॉच है या और मेजरमेंट के लिए जो भी आपकी स्किल्स हैं वो अगर इतनी परफेक्ट नहीं हैं, तो जाहिर है कि आप मिस्टेक्स करेंगे. कभी जो है वो आपकी रीडिंग ऊपर चली जाएगी एक्चुअल वैल्यू से, और कभी नीचे चली जाएगी. समटाइम्स यू विल बी अबव एंड समटाइम्स यू विल बी बिलो दैट एक्चुअल रीडिंग, एंड this error in the reading or in the set of readings will terms as the random error. So this is what we have. अब यहाँ हम कुछ और थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं कि रैंडम एरर जो है अगर एक रीडिंग में है, तो वो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सी चीज़ें उससे मुतल्लिक़ मैंने डिस्कस की, लेकिन रैंडम एरर जो है वो मुख्तलिफ़ रीडिंग्स में भी हो सकता है. यानी आप डिफरेंट नंबर ऑफ़ रीडिंग्स ले रहे हैं, लेकिन उसमें भी आपके पास ओवरऑल एक एरर आ रहा है. तो उसको हम कैसे देखें? तो हमने कहा कि जी रैंडम एरर हियर रेफर टू द स्कैटर ऑफ रीडिंग्स अबाउट अ मीन वैल्यू. यानी आपके पास अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि आप एक ग्राफ बना रहे हैं, और इस ग्राफ में अगर आपके पास जो है वो ये एक सिचुएशन है और इसको आपने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो ये असल में एक वो सिचुएशन आपको दिखाई जा रही है जहाँ तमाम रीडिंग्स एक ही लाइन पर आ रही हैं. बट इट्स नॉट ऑलवेज़ दिस सिचुएशन. यू मे हैव स्कैटरिंग ऑफ रीडिंग्स. यानी अगर आप मोर देन परफेक्ट हैं तो शायद आपकी सारी रीडिंग्स जो हैं वो इन पॉइंट्स पे आ जाएंगी. लेकिन अगर आप जो है वो इतने परफेक्ट नहीं हैं और आप देख रहे हैं कि आपकी रीडिंग्स जो हैं वो स्कैटर्ड हैं, तो क्या सिचुएशन है? तो आपने कहा कि ये जो स्कैटरिंग है ये शो करेगी कि आपके पास रैंडम एरर की क्या सिचुएशन है. यानी अगर स्कैटरिंग ज़्यादा आ रही है तो रैंडम एरर ज़्यादा है, और अगर स्कैटरिंग जो है वो आपके पास जो है वो मीन लाइन से या जो लाइन आपने ड्रॉ की है उसके करीब है, तो फिर आप कहेंगे कि रैंडम एरर जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है. तो ये है हमारे पास सिचुएशन जब हम ज़्यादा रीडिंग्स ले रहे हों. तो आपको पता है कि मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंट्स में आप जो है वो बहुत सी रीडिंग्स लेके और फिर एक ग्राफ भी बना रहे होते हैं. तो व्हेन यू आर टेकिंग नंबर ऑफ़ रीडिंग्स, सो स्कैटरिंग ऑफ द रीडिंग्स विल टेल यू दैट व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ द रैंडम एरर. सो इफ़ scattered readings you are getting, then you can say that you have a big random error, and if you have a small scattering, then you can say that the random error is not that much. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मैंने मेंशन किया कि मोर इज स्कैटरिंग ग्रेटर इज़ द रैंडम एरर और अदरवाइज. यानी अगर आपके पास स्कैटरिंग ज़्यादा है तो रैंडम एरर ज़्यादा होगा, और अगर आपके पास स्कैटरिंग कम है तो फिर रैंडम एरर भी आपके पास कम है. यानी मिसाल के तौर पर अगर आप एक यहाँ सेट ऑफ रीडिंग्स ले रहे हैं, आप मिसाल के तौर पर वैल्यू ऑफ जी निकाल रहे हैं, और आपको पता है कि वैल्यू ऑफ जी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहा हूँ, वो 9.80 या 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है. तो अगर ये उसकी एक्चुअल वैल्यू है तो आप इसको कहते हैं कि भाई ये तो है वो एक्चुअल वैल्यू है, लेकिन मैंने जो रीडिंग्स ली हैं वो ये रीडिंग्स ली हैं 9.70, 9.85 वगैरह. तो अब आपके पास इसका जो एवरेज आ रहा है या इसका जो मीन आ रहा है वो आपके पास ये वैल्यू आ रही है. अब यहाँ देखने की चीज़ ये है कि आपके पास अगर उनको आप वैल्यूज़ को देखें तो 9.80 से जो है वो आपको स्कैटर्ड वैल्यूज़ नज़र आती हैं. तो ये स्कैटर्ड वैल्यूज़ अगर आपकी मीन वैल्यू से बहुत ज़्यादा हैं, इधर उधर हैं, तो आप कहेंगे कि आपके पास जो है वो
رینڈم ایرر زیادہ ہے، اور اگر یہ آپ کے پاس جو ویلیوز آ رہی ہیں یہاں یہ آپ کی مین ویلیو سے اتنی زیادہ دور نہیں ہیں، تو آپ کہیں گے کہ یہ میرے پاس رینڈم ایرر شو ہو رہا ہے کہ رینڈم ایرر کم ہے۔ Then in the third point, random error produces unpredictable deviation from the actual value such that each reading has equal chance to fall above or below the actual value۔ جیسے میں نے بھی آپ سے کہا کہ جو ہے وہ کیا سچویشن ہو سکتی ہے کہ آپ جو ہے وہ مثلاً جیسے اسکرو گیج استعمال کر رہے ہیں یا ورنیئر کیلیپر استعمال کر رہے ہیں یا اسٹاپ واچ استعمال کر رہے ہیں، تو یا اور مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی اور انسٹرومنٹ ہے اور اس سے ہمیشہ آپ کے پاس جو ہے وہ ریڈنگ میں فرق آ رہا ہے، تو وہ ریڈنگ میں فرق جو اگر آپ کی وجہ سے آ رہا ہے تو اس کو آپ کہیں گے کہ وہ رینڈم ایرر ہے، اور ظاہر ہے وہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے اور نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے۔ یہ چانس ایکول چانس ہیں کہ آپ کبھی ایکچوئل ویلیو سے اوپر اور کبھی ایکچوئل ویلیو سے نیچے کی ریڈنگ نوٹ کر رہے ہیں، اور اس لیے رینڈم ایرر جو ہے وہ پازیٹیو نیگیٹو دونوں ہو سکتا ہے in the same set of readings where repeating the measurement gives a randomly different result۔ جیسے میں نے بھی آپ سے کہا کہ ایک ہی آپ کے پاس جو سیٹ آف ریزلٹس ہیں اس میں آپ کے پاس جو ویلیوز آ رہی ہیں وہ اوپر نیچے آ رہی ہیں، تو آپ نے کہا کہ یہ جو ڈفرینٹ ویلیوز آ رہی ہیں وہ کس وجہ سے آ رہی ہیں؟ رینڈم ایرر ہے یہ۔ رینڈم ایررز کین بی پازیٹیو اور نیگیٹو اینڈ اٹس ویلیو از ناٹ کانسٹنٹ۔ یہ میں نے بھی آپ کو بتا دیا کہ جو ہے وہ رینڈم ایرر جو ہے وہ پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے جیسے میں نے بھی آپ سے کہا کہ یہ شو کرے گا کہ آپ کے پاس کوئی ایرر اگر پازیٹیو نیگیٹو ہے تو وہ رینڈم ایرر کے ٹائپ میں کاؤنٹ ہوگا، تو دس از ویری امپورٹنٹ۔ اچھا، یہاں ایک بہت سمپل سی چیز میں نے لکھی ہے کہ رینڈم ایررز کین بی ریڈیوز بائی میکنگ ملٹیپل میجرمنٹس اینڈ ایوریجنگ دی ریزلٹس۔ تو یہ ایک کوشچن بار بار آتا ہے کہ اگر ہمارے پاس رینڈم ایرر ہے تو اس رینڈم ایرر کو منیمائز کیسے کیا جائے؟ تو یہ اس کا ایکچولی آنسر ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی بھی آپ ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں تو آپ اگر کوئی ایک جو ہے ریڈنگ لے رہے ہیں، یعنی اونلی ون ریڈنگ یو آر ٹیکنگ، دین از اے پاسبلٹی آف میکنگ اے مسٹیک اور ایرر۔ سو انسٹیڈ آف ٹیکنگ ون reading only, what you have to do, you have to take at least 3 readings or sometimes 5 and sometimes more than 5. It depends upon actually the experiment. So this is very important. یعنی سپوز کہ اگر آپ کے پاس ایک سچویشن اس میں پینڈولم آپ یوز کر رہے ہیں اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ جو پینڈولم ہے اس کو آپ ایک ایگزامپل کے طور پر ظاہر ہے میں یہ ڈسکس کر رہا ہوں، اس کو آپ جو ہے وہ پینڈولم کو کنسیڈر کر کے اور اس کا ٹائم پیریڈ اور لینتھ اس کی آپ کنسیڈر کر کے اور ویلیو آف جی کیلکولیٹ کریں۔ تو اس کا فی الحال میں جو فارمولہ ہے وہ سمپلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ T=2 پائی اسکوائر روٹ L/G، یہ اس کا فارمولہ ہے ٹائم پیریڈ کا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر آپ اس کو اس طرح لکھ لیں کہ T²=4 پائی اسکوائر انٹو L/G، اور اگر آپ کو جی نکالنا ہے یا کیلکولیٹ کرنا ہے یا میجر کرنا ہے تو اس فارمولے کے تھرو آپ کریں گے، تو آپ کے پاس جو ہے وہ یہ 2 ویریبلز آ رہے ہیں، ایک لینتھ اور ایک ٹائم۔ سو واٹ یو ہیو ٹو ڈو، یو ہیو ٹو کنسیڈر ون لینتھ اینڈ آف کورس فار دیٹ لینتھ یو ول find out the time, so you can calculate G. But again the same thing, if you are taking only one reading, so you are not very much sure that you have taking the reading correctly. تو اس کے لیے کیا کریں؟ تو آپ نے کہا کہ بھائی اس کے لیے ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم یہاں کم سے کم 3 سیٹس آف ریڈنگس کو کنسیڈر کر لیں، اور ان 3 سیٹس آف ریڈنگ کو ہم اس طرح سے کنسیڈر کریں کہ کم سے کم 3، یعنی جیسے آپ سے کہا کہ آپ لے سکتے ہیں ریڈنگس، تو یہ نمبر آف آبزرویشنز ہیں۔ پھر یہاں آپ نے کہا کہ بھائی ہم جو ہے وہ ایک کام یہ کرتے ہیں کہ لینتھ ظاہر ہے ہمارے پاس ایک فیکٹر ہے یا کوانٹٹی ہے، تو اس کو ہم یعنی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ کنٹرول سے مطلب اس کو ہم اپنے طور پر چینج کر سکتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ اس کو ہم سینٹی میٹر میں کنسیڈر کر رہے ہیں، اور ہم نے کہا کہ جی ہمارے پاس اس کے لیے پھر کیا ہوگا کہ ہم نوٹ کریں گے کہ اس کو ہم ٹائم اس کے لیے جو ہم نکال رہے ہیں، تو ہم نے کہا کہ بھائی ہم T1 ٹائم نکالیں، اور اس کے بعد پھر ایک تو یہ ہے کہ ہم اس میں بھی ہم ایوریج کر لے سکتے ہیں کہ T1 ٹائم نکالیں، لیکن یہ جو ایک کنڈیشن ہے وہ بھی دیکھنے کی ہے کہ اگر ہم صرف ایک آسولیشن کے لیے ٹائم کنسیڈر کر رہے ہیں
ٹائم پیریڈ آپ کو پتہ ہے کہ آسولیشن سے ریلیٹڈ چیز ہے. تو اگر ہم ایک جو ہے وہ صرف آسولیشن کنسیڈر کر رہے ہیں اور اس میں ہم جو ہے وہ اس کو میجر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو obviously اس میں غلطی کے چانسز زیادہ ہیں. لیکن اگر ہم یہاں پر 20 آسولیشنس کے لیے ٹائم نکالیں پہلے اور اس کے بعد پھر ہم ٹائم پیریڈ نکال لیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو یہ جو ٹائم ہم نے نکالا ہے یہ نکالا ہے فار 20 آسولیشنس سپوز, اور یہ ظاہر ٹائم جو ہے وہ سیکنڈ میں نکالا جا رہا ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے اس کو ہم نے جو ہے وہ 2 ٹائمز ہم نے یہ ایک ہی ریڈنگ پہلے تو کر لی تو تاکہ یہ ایک تو مسٹیک نہ ہو, اور اس کو پھر ہم جو ہے وہ ظاہر یہ بھی ہم نے ایک ہی 20 آسولیشن والی جو ریڈنگ تھی یا 20 آسولیشنس کے لیے جو ریڈنگ تھی اس کو ہم نے 2 ٹائمز نکال لیا ہے. اس کے بعد پھر اس کا ہم نے ایوریج کر لیا ہے. تو T = T1/T2 ڈیوائڈیڈ بائی 2, اور اس کے بعد پھر اگین دی سیم تھنگ یہ کہ یہ جو ہم نے نکالا ہے وہ ہم نے 20 آسولیشنس کے لیے فائنڈ آؤٹ کیا ہے. لیکن جیسے ہم نے کہا کہ ٹائم پیریڈ بیسیکلی T ہوگا جو صرف ایک آسولیشن کے لیے ہوگا, ٹائم پیریڈ فار 1 آسولیشن. تو ایک تو یہ ہم نے یہاں پر کر لیا کام کہ یہ ہم یہاں پر کس طرح نکالیں کہ یہ ہم جو ہم نے یہاں T نکالا ہے اس کو ہم 20 سے ڈیوائڈ کر دیں تو یہ بھی ظاہر سیکنڈ میں ہی آ رہا ہوگا, لیکن یہ اب ہمارے پاس ٹائم پیریڈ آ رہا ہوگا. تو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں میں نے 2 جو ہے وہ کام کیے ہیں. ایک تو یہ کیا ہے کہ جو 20 آسولیشن والا ٹائم ہے اس کو بھی 2 ٹائمز کر کے ایوریج لیا ہے تاکہ بہتر ریڈنگ آ سکے. اور اس کے علاوہ ہم یہ کام یہ کر رہے ہیں کہ ایک جو ہے وہ ہم ریڈنگ نکال رہے ہیں مثلاً سپوز کہ 60 سینٹی میٹر کے لیے, ایک نکال رہے ہیں 80 سینٹی میٹر کے لیے, ایک نکال رہے ہیں 100 سینٹی میٹر کے لیے, اور جو بھی یہاں ٹائم ہمارے پاس آتے جا رہے ہیں ان کی کیلکولیشن ہم نے کی ہے. وہ کیلکولیشن ظاہر ہے یہاں پر ایک تو ہمیں ریڈنگ دے رہی ہے, پھر اس T کا بھی جو یہاں ہمارے پاس 3 ریڈنگز آ رہی ہیں ہم جو ہے وہ اس کو اگر T' مان لیں چلیں پہلے, تو اس T کو نکالنے کے لیے جو ایوریج ٹائم ہے اس کو ہم کیا کریں گے کہ T' ڈیوائڈ بائی 3, اور ظاہر ہے یہ بھی سیکنڈ میں ہے. تو یہ الٹیمیٹلی جو یہاں آپ کے پاس ریڈنگ آئے گی وہ سنگل ریڈنگ ہوگی اور اس کو آپ یہاں پر یوز کریں گے. تو دس از ویری امپورٹنٹ. تو یہ اگر آپ جو ہے وہ ٹائم پیریڈ نکال رہے ہیں تو یہ آپ اس کو اس طرح سے نکال سکتے ہیں. لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ 2 ٹائمز چیز ہو رہی ہے, ایک تو ہر لینتھ کے لیے ہم نے ایوریج ویلیو نکالی ہے اور ایک اوور آل ہم نے ایک جو ہے وہ اپنی ایک ریڈنگ نکالی ہے جس کو ہم ایوریج کر رہے ہیں, اور 2 ٹائمز ایوریجنگ ہو رہی ہے ایکچولی ان دس ایگزامپل. سو ایکچولی واٹ وی وانٹ اور واٹ وی کین ڈو, وی کین منیمائز دی ایرر ان دی ٹائم پیریڈ. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں سیکنڈ ٹائپ کی طرف وچ از سسٹمیٹک ایرر. اینڈ ان دس سسٹمیٹک ایرر اگین the same thing, very simply you can say that systematic, again the term systematic telling us that what is this systematic will is or will be. تو یہاں آپ دیکھیں کہ these errors are refers to an effect that influences all the measurements of particular quantity equally. یعنی کوئی بھی ایسا ایفیکٹ جو کہ کسی پرٹیکولر کوانٹٹی کی جو میجرمنٹ ہے اس میں ہمیشہ ایک ہی ایرر کو ریپیٹ کر رہا ہو. تو اس میں جو سب سے پہلی اگزامپل ہے وہ زیرو ایرر کی ہے. جب بھی آپ کوئی انسٹرومنٹ یوز کرتے ہیں تو اس میں ایک زیرو ایرر پاسبل ہے. کیا مطلب ہے زیرو ایرر کا؟ یعنی مثال کے طور پر اگر آپ نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہم بات کر رہے ہوں اسکرو گیج کی یا ورنیئر کیلیپر کی یا اور اس طرح سے کسی انسٹرومنٹ کی, تو اس میں جو ہمارے پاس جو اگر ہم نے ابھی کوئی چیز جو ہے وہ اسکرو گیج میں یا ورنیئر کیلیپر میں ہم نے فکس نہیں کی ہے, ابھی ہم نے صرف اسکرو گیج کو یا ورنیئر کیلیپر کو فکس کر کے دیکھا ہے وداؤٹ اینی پٹنگ اینی تھنگ ان بٹوین دی جاز اور ان بٹوین دی یو کین سے آرمس, تو وہ ہمارے پاس جو ریڈنگ آ رہی ہے اگر مین اسکیل ریڈنگ سرکولر اسکیل ریڈنگ سے کوئنسائڈ نہیں کر رہی ہے تو پھر آپ کے پاس جو ہے وہ ایرر موجود ہے. یعنی زیرو ایرر سے مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس مین لائن اور مین اسکیل اور زیرو اسکیل یا جو سرکولر اسکیل ہے اس کی جو زیرو لائن ہے وہ کوئنسائڈ اگر نہیں کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زیرو ایرر موجود ہے. یہ ابو اور بلو ہو سکتا ہے لیکن ہر دفعہ یہ زیرو ایرر چینج نہیں ہوگا. تو جو بھی ایک فکس
ایرر موجود ہے سسٹم میں وہ آپ کو ہمیشہ ایک ہی جو ہے وہ ریپیٹ کرے گا اس ایرر کو. یعنی اگر آپ کے پاس ایک میجرمنٹ ہو رہی ہے، سپوز کہ آپ یہ اسکیل یوز کر رہے ہیں، جو میں ایک اور بھی اگزامپل پہلے آپ کو دے دوں کہ کیا ہے. یعنی اینڈ ایرر ان دی میٹر اسکیل، کیا مطلب ہے کہ بھائی میٹر اسکیل یوز کیا جا رہا ہے اور ہم نے دیکھا کہ ریڈنگ آ رہی ہے کوئی اس کی مثال کے طور پر 1.2 اور 1.2 آپ اس کی ریڈنگ نوٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ نے یہ غور نہیں کیا کہ یہاں پر جو مثال کے طور پر 0 ہے وہ جو ہے وہ اسکیل جو ہے وہ 0 سے شروع نہیں ہو رہا، بلکہ یہاں مثال کے طور پر 0.2 سے شروع ہو رہا ہے. تو یہ پھر آپ کے پاس ایکچولی ریڈنگ جو ہے وہ 1.2 نہیں آئے گی بلکہ وہ 1 آئے گی. اور یہ جو مسٹیک آپ نے کی ہے، یہ جو ایرر آپ کے پاس ہے، یہ ہمیشہ 0.2 کا ہی رہے گا. یعنی آپ نے 0.2 ہمیشہ زیادہ نوٹ کر رہے ہیں، تو اس کو آپ نے الٹیمیٹلی کیا کرنا ہے کہ بھائی مائنس کریں اس کو، تو آپ کے پاس ٹھیک ہوگی. تو یہ سچویشن جو ہے وہ بن سکتی ہے، چاہے وہ زیادہ ہو یا کم ہو ریڈنگ، لیکن ہر دو صورتوں میں آپ کے پاس جو ہے وہ جو اینڈ ایرر ہے، یعنی ایک اسکیل کہیں سے ٹوٹا ہوا ہے مثال کے طور پر اور اس میں آپ کے پاس ریڈنگ 0.2 کے بجائے 1.8 سے شروع ہو رہی ہے، لیکن آپ جو ریڈنگ لے رہے تھے وہ لے رہے تھے 3.4، تو پتہ چلا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ریڈنگ ظاہر ہے زیادہ آ رہی ہے یا کم آ رہی ہے، وہ آپ نے دیکھنا ہے، اور لیکن وہ صحیح ریڈنگ نہیں ہے، تو ایرر موجود ہے، تو اس ایرر کو آپ سسٹمیٹک ایرر کہیں گے. اسی طریقے سے مختلف آپ کے پاس انسٹرومنٹس ہیں لائک وولٹ میٹر، ریم میٹر، گلوینو میٹر، یہ سارے. اور اس میں اگر آپ جو ہے وہ مثال کے طور پر یہ جو نڈل ہے اس کو دیکھیں کہ پتہ یہ چلا کہ مثلا جو 0 تھا وہ تو یہاں کہیں تھا، لیکن جو آپ کی جو نڈل ہے انیشیلی وہ 0 سے نیچے ہے، اور کہیں تو پتہ چلا کہ وہ 0 سے اوپر ہے. تو یہ جو ہے وہ آپ کے پاس سچویشن ایسی ہوگی، پتہ چلا یعنی یہ 0 یہ ہے لیکن نڈل یہاں سے شروع ہو رہی ہے. تو اب اگر آپ میجرمنٹ کر رہے ہیں تو آپ کی جو بھی ویلیو آ رہی ہوگی وہ ایکچوئل ویلیو نہیں ہوگی، اس میں ایرر ہوگا، لیکن وہ ایرر ہمیشہ ایک ہی جیسا رہے گا. تو یہ سسٹمیٹک ایرر ہے. اسی طریقے سے جیسے میں نے یہاں دکھایا کہ اگر یہ جو ہے وہ آپ کے پاس 0 سے پہلے کہیں مارک ہوا ہے یا پوزیشنڈ ہے آپ کا نڈل، تو اس میں پتہ چلا کہ آپ کو جو بھی ویلیو آئے گی وہ بھی ڈفرینٹ ہوگی، اور یہ سسٹمیٹک ایرر ہوگا. تو بی کیئرفل. اسی طریقے سے مثال کے طور پر آپ بات کر سکتے ہیں کہ آپ نے کوئی رانگ ایزمپشن لے لیا. یعنی یہاں مثلاً ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 9.81 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر لینے کے بجائے آپ نے جو ہے وہ 9.7 لے لیا اس کو ڈیورنگ دی کیلکولیشن. تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ ایک رانگ ویلیو لینے کی وجہ سے، رانگ ایزمپشن کی وجہ سے جو بھی آپ کیلکولیشن کر رہے ہوں گے ان سب میں ایک سسٹمیٹک ایرر آ جائے گا. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ سسٹمیٹک ایرر جو ہے وہ سسٹم کی وجہ سے ہے، انسٹرومنٹ کی وجہ سے ہے، اور جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ رینڈم ایرر جو ہے وہ آپ کے آبزرور کی وجہ سے ہے، یا اور کچھ کنڈیشنز ہو سکتی ہیں ان کی وجہ سے جو ہے وہ سسٹمیٹک ایرر آپ کی ریڈنگز میں، میجرمنٹ میں آ سکتا ہے. Then in the next thing, the size of this type of the error is roughly constant and measurement obtained is always greater or smaller than the actual value. یہ بھی ہم بات کر چکے ہیں. تو ہم نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ کبھی جو ہے وہ بڑا اور کبھی چھوٹا نہیں ہوگا، لیکن اوور آل جو ریڈنگ آئے گی وہ ہمیشہ یا تو آپ کی ایکچوئل ریڈنگ سے زیادہ ہوگی یا ایکچوئل ریڈنگ سے کم ہوگی. تو بی کیئرفل. اب سسٹمیٹک ایررز کین بی اونلی مینیمائز بائی یوزنگ ڈفرینٹ انسٹرومنٹ اور بائی یوزنگ ڈفرینٹ میتھڈس. یعنی مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک اسکرو گیج ہے یا ایک ورنیئر کیلیپر ہے، سو واٹ یو کین ڈو، یا آپ کے پاس ایک اسکیل ہے، تو آپ نے کہا کہ بھائی میرے پاس ایک اسکیل ہے اور اس اسکیل کو جب میں نے نوٹ کیا تو پتہ چلا کہ وہ اسکیل جو تھا وہ 0 سے شروع نہیں ہو رہا، اور وہ کہیں مثلاً 1 سے شروع ہو رہا ہے یا 1.8 سے شروع ہو رہا ہے. جیسے ابھی اپنے ریڈنگ دیکھی تو یہاں جو آپ ریڈنگ لے رہے تھے وہ آپ نے کہا کہ مثلاً 1 2 3 4 5 6 ریڈنگ ہے، لیکن پتہ چلا کہ یہ تو آپ کے پاس 1 سے شروع ہو رہا تھا، تو یہ ظاہر ہے کہ اس میں ایرر ہے. تو یہ جو ایرر آئے گا یہ ایک فکس ایرر ہے. تو آپ نے کہا نہیں بھائی میں تو یہ اسکیل یوز نہیں کر رہا، اس میں کنفیوژن ہے، میں ایک ایسا اسکیل یوز کروں گا تو ٹھیک ہو. تو آپ نے کہا کہ بھائی کیسے مینیمائز کیا جائے کہ ڈفرینٹ انسٹرومنٹ یوز کر لو. دوسری چیز کیا ہے، یا
آپ کے پاس جو سیکنڈ بات کیا ہو سکتی ہے کہ بائی یوزنگ ڈفرینٹ میتھڈس. تو اب یہ ڈفرینٹ میتھڈس میں ابھی آپ جو ہے وہ مثلاً اگر آپ نے IGCSE میں اور او لیول میں پڑھا ہے کہ اسپیڈ آف ساؤنڈ کیسے معلوم کی جائے، تو وہاں پہ بھی ڈفرینٹ میتھڈز یوز ہوئے ہیں. مثال کے طور پر ایک بندہ یہاں کھڑا ہوا ہے اور اس کے پاس جو پسٹل ہے، اور دوسرا بندہ یہاں کھڑا ہوا ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ اسٹاپ واچ ہے مثلاً، اور یہ جو ہے وہ نوٹ کر رہا ہے ریڈنگ. آپ نے کہا کہ جس نے پسٹل فائر کی اور ساؤنڈ نے ظاہر ٹریول کیا اور ان کا ڈسٹینس پتہ تھا ان کے درمیان کا، یہ جو تھا وہ مثال کے طور پر D ڈسٹینس تھا یا S ڈسٹینس تھا. یہ جو یہاں پر بندہ کھڑا ہوا تھا، اس نے یہ ہے وہ آبزرور نے جیسے ہی یہاں سے فائر ہوا تو اس کو فلیش نظر آیا، اس نے اسٹاپ واچ آن کر دی، اور جب اس کو ساؤنڈ سنائی دی تو اس نے جو ہے وہ اسٹاپ واچ کلوز کی، اور اسٹاپ کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ ریڈنگ کیا آ رہی ہے. تو یہ ایک میتھڈ ہوا. اور اس میں بھی بلکہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک دفعہ یہاں پرسن A جو ہے وہ گن فائر کرے اور پرسن 2 جو ہے وہ آبزرو کرے، اور سیکنڈ ٹائم جو ہے وہ پرسن 1 آبزرو کرے اور پرسن 2 جو ہے وہ اس میں گن فائر کرے. تو یہ وہی چیز ہے کہ جہاں ہم نے رینڈم ایرر کو کنٹرول کرنا ہے، لیکن یہ ایک میتھڈ ہے جس سے ہم اسپیڈ آف ساؤنڈ کنسیڈر کر رہے ہیں یا معلوم کر رہے ہیں. دوسرا ایک میتھڈ جو ہم نے اور کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے یہاں پر ایک چیز یہ دیکھی تھی کہ مثلاً ہم ایک وہ لے رہے تھے کہ یہاں پر ہم نے ایک سسٹم بنا لیا کہ ایک کوئی ہم یوز کر لیں گے، لائک ایک ہم یوز کر رہے ہیں ہیمر، اور اس ہیمر کو ہم ہٹ کریں گے، اور یہاں پر ہم نے ساتھ ساتھ اس کے ایک مائکروفون فٹ کیا اس پوزیشن پر، اور دوسرا مائکروفون ہم نے فٹ کیا کسی دوسری پوزیشن پر، اور ان مائکروفونز کے درمیان میں ڈسٹینس ہمیں پتہ ہے. جب یہ جو ہے وہ اور ان کو ہم نے کنیکٹ کر دیا اسٹاپ واچ سے، تو جب ساؤنڈ یہاں پہنچتی ہے، جب اس کو ہم ہٹ کرتے ہیں، ساؤنڈ جب اسپیکر 1 پر پہنچتی ہے یا مائکروفون 1 پہ پہنچتی ہے، تو یہ ایک ٹائم یہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے، اور جب مائکروفون 2 پہ پہنچتی ہے ساؤنڈ تو یہ اسٹاپ ہو جاتا ہے. اور اس طریقے سے جو ٹائمر ہم نے یہاں لگایا ہوا تھا وہ ہمیں ٹائم بتا دیتا ہے ان بٹوین دیز 2 مائکروفونس. تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ٹائم انٹرول آ جاتا ہے. تو یہ دو مختلف میتھڈ ہیں. تو یہ ڈفرینٹ میتھڈز یوز کر کے بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسپیڈ آف ساؤنڈ کی ایکوریسی لائی جا سکے، اور جو اس میں جو ہماری میجرمنٹ میں ایک ڈفرینس آ رہا تھا اور ایرر جس کو ہم کہہ رہے تھے وہ آ رہا ہے، اس کو ہم کنٹرول کر سکیں. تو دس از ون آف دی ایگزامپل آف ڈفرینٹ میتھڈز. جب آپ آگے جائیں گے تو بہت جگہ پہ آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی چیز کو ڈٹرمن کرنے کے لیے کئی میتھڈز یوز ہو رہے ہیں، اور اس کا بیسک مقصد ہی یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ کسی ایک سسٹم سے یا کسی ایک میتھڈ سے ایررز کی زیادہ پاسبلٹی ہے تو دوسرا میتھڈ یوز کر لیا جائے. اچھا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کیسے ہم یہاں پر دیکھیں مختلف ویلیوز کی کیا صورتحال ہے اور سسٹمیٹک ایرر جو ہے وہ کتنا آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، کیسے چیک کیا جائے اس کو. تو اس کے لیے یہ لاسٹ پوائنٹ آپ دیکھیں، دی مین ویلیو آف لارج نمبر آف ریڈنگس آف دی سیم کوانٹٹی از کلوز ٹو دی ایکچوئل اور کریکٹ ویلیو دین دی سسٹمیٹک ایرر ول بی لیس اور ادروائز. کیا مطلب ہوا اس بات کا کہ مثال کے طور پر آپ نے جس طرح پہلے دیکھا تھا کہ ایک تو ہمارے پاس ریڈنگ ہم نے ازمپشن کی جو بات ابھی ہم نے کی تھی کہ یہاں پہ 9.7 کنسیڈر کر لیا اور وہ آ رہا ہے تھا ایکچولی 9.81. لیکن یہاں پر ایک اور سچویشن بھی پاسبل ہے جو یہاں میں نے کہیں مینشن کی. اگر آپ اس کو دیکھیں کہ یہاں ہم نے جو ریڈنگز لی ہیں اس میں ون سیٹ آف ریڈنگز میں آپ یہ دیکھیے کہ جو آپ کے پاس مین ویلیو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے 9.90 اور دوسرے میں آ رہی ہے 9.4. تو 9.4 اور 9.90. اب یہاں پر آپ کے پاس جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو آپ غور کریں تو یہاں جو آپ نے ریڈنگز لی ہیں انکلوڈنگ دس ویلیو 8، یہ 5 ویلیوز ایکچولی یوں ہیں کہ 10 اور 9 اور 7.5 اور 12.5 اور 8. اب جب اس کی آپ مین ویلیو لے رہے ہیں تو وہ آ رہی ہے 9.4، اور دوسری طرف جب آپ ویلیو کیلکولیٹ کر رہے ہیں یعنی میجر کر رہے ہیں تو اس میں آپ کے پاس آ رہا ہے 9.7، 9.75، 9.80، 9.85. تو یہاں پر اسکیٹرنگ کا معاملہ بھی آپ صاحب دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اسکیٹرنگ زیادہ ہے، اس میں اسکیٹرنگ کم ہے. تو یہ اسکیٹرنگ تو یہ بتا رہی ہے کہ آپ جو ہیں وہ
زیادہ رینڈم ایرر آپ نے اس ایکسپریمنٹ میں کیا ہے، لیکن 9.4 اور 9.90 ایکچوئل ویلیو آپ کے پاس کیا تھی 9.81. تو یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 9.81 ایکچوئل ویلیو ہے، ایک ریڈنگ آپ کے پاس آ رہی ہے 9.4 اور ایک پر آ رہی ہے مثال 9.40 اور ایک پر آ رہی ہے 90. تو آپ کو اب یہ دیکھنا ہے کہ کون سی ویلیو آپ کے ایکچوئل ویلیو کے زیادہ قریب ہے، کلوز ٹو دی ایکچوئل ویلیو. تو ہم نے کہا کلوز ٹو دی ایکچوئل ویلیو اگر ہم دیکھیں تو 9.90 اور 9.81. تو یہاں پر جو ڈفرینس آ رہا ہے اس کا وہ کتنا ہے، اونلی 0.09. لیکن اگر آپ یہاں پر غور کریں جو آپ کا ڈفرینس آ رہا ہے 9.81 اور 9.40 کا، تو وہ ایک بڑا ڈفرینس ہے اور وہ ہے 0.41. تو آپ یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس جو یہ سیٹ آف ریڈنگز ہیں جس میں ہم نے 9.90 ہمارے پاس ویلیو آ رہی ہے، اس میں سسٹمیٹک ایرر کم ہے، لیس ہے، اور 9.94 والی جو ویلیو ہے وہ زیادہ ہے، یعنی سسٹمیٹک ایرر زیادہ ہے چونکہ اس میں ڈیویشن زیادہ ہے، اس میں جو ہے وہ ڈفرینس زیادہ ہے. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہم جو ہے وہ کس طریقے سے یہ چیک کریں گے کہ سیٹ نمبر آف اور سیٹ اگر آف ریڈنگز اگر ہم نے لی ہیں تو اس میں کیسے چیک کیا جائے کہ کس میں سسٹمیٹک ایرر زیادہ ہے اور کس میں کم ہے. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ اس ریڈنگ میں یا اس ریڈنگ کو آپ کہیں گے کہ سسٹمیٹک ایرر کم ہے جس میں ڈیویشن آپ کی ایکچوئل ویلیو سے کم ہو، اور جہاں ڈیویشن زیادہ ہوگی تو آپ کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ زیادہ سسٹمیٹک ایرر اس میں آ رہا ہے. سو دس از سم تھنگ وچ از امپورٹنٹ، اور یہ آج ہم نے ڈسکس کیا ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ کو کوئی چیز اس میں سمجھ نہیں آتی ہے تو کمنٹس میں آپ ضرور مینشن کریں، اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو ہے وہ ہم اپنے ڈسکشن کو اسکرین وائز یا رائٹنگ وائز یا اور کسی بھی جو بھی سجیشن آپ کے اگر ہوں تو وہ ضرور آپ دیں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں، سبسکرائب کریں اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور تاکہ آپ کے پاس جو بھی ڈسکشنز ہوں وہ مستقل پہنچتی رہیں. جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس منڈے، وینسڈے، فرائیڈے اور سنڈے کو AS کے لیکچرز جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم اپلوڈ کریں گے، اور آپ کو اگر جیسے آپ اس کو فالو کرتے جائیں تو آپ کو کہیں سے اور جو ہے وہ کوئی ریسورس یا کسی سے اور کہہ سکتا ہوں کہ پڑھنے کی ضرورت آپ کو انشاءاللہ نہیں پڑے گی. بک یقیناً آپ کے پاس ہے، لیکن یاد رکھیں کہ کوئی بھی بک جو ہے وہ ایک ریفرنس بک ہے،